حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ بھائیوں کے سامنے میں بیان کر رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے 3 ہجری میں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو گڑتی بھی دی اور آپ نے حسن کے کان میں اذان بھی کہی اور آپ نے فرمایا کہ حرب نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ اگلے سال 4 ہجری میں اللہ نے پھر بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے۔ آپ نے پھر پوچھا بیٹے کا نام، تو فرمایا کہ اس کا نام حرب ہے۔ آپ نے پھر حضرت حسین کا نام حرب کی بجائے حسین رکھا۔ یہ نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ تھے اور یہ گھرانہ سارے کا سارا ہی اللہ کے رسول علیہ السلام اور تمام اہل ایمان کا پسندیدہ گھرانہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آپ بڑے حیران ہوں گے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یعنی اس گھر کے افراد کی فضیلت جو حدیث میں آتی ہے، ذرا مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتی۔ عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، وہ فاطمہ کی قدر و منزلت کو بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی بات گفتار کردار میں، اپنے حسن و جمال میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا مشابہ ہو جتنا فاطمہ اللہ کے رسول کے مشابہ تھے۔ بیان کون کر رہا ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ۔ آج یار لوگ وہ ان میں اختلاف بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدیق یا عائشہ کی نعوذ باللہ کو علی سے ناراضگی تھی یا فاطمہ کا نعوذ باللہ حصہ صدیق نے مارا تھا۔ اسی صدیق کی بیٹی فاطمہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے اور آج حدیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، آپ کو حضرت عائشہ کا نام ہر جگہ پہ ملے گا۔ عائشہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوتے، فاطمہ تشریف لاتی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر پڑ جاتی، آپ اٹھ کے اپنی جگہ سے باہر تشریف لے جاتے، فاطمہ کو اپنے بازو میں لے لیتے، فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ دیتے اور فاطمہ کو یوں اپنے بازو میں، اپنے دامن میں، اپنے رحمت والے دامن میں لے کے اللہ کے رسول اندر تشریف لاتے۔ اور عائشہ ہی فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، خود سائڈ پہ بیٹھ جاتے۔ یہی صدیق کی بیٹی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اسی طرح جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جب کبھی فاطمہ کے گھر جاتے، فاطمہ کو بھی یوں ہی خوشی ہوتی، فاطمہ بھی اٹھتی، اپنے والد محترم کا جا کے پیشانی کا بوسہ لیتی، اپنے بابا کو سینے سے لگاتی، اپنے محبت میرے بازو میں اللہ کے رسول کو یوں لیتی، گھر کے اندر لاتی، لا کے وہاں پہ بٹھاتی جہاں پہ بیٹھی ہوتی اور خود فاطمہ سائڈ پہ بیٹھ جاتی۔ اور بھائیو، یہ باپ اور بیٹی کی محبت تو ہے ہی، حضرت عائشہ کی فاطمہ سے محبت بھی ہے کہ جو اتنی عظمت فاطمہ کی بیان کر رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ایک امت کے لیے بھی سبق ہے۔ آج بیٹیوں کی شادی ہونے کے بعد جب بیٹیاں میکے گھر میں آتی ہیں، باقیاں جناب ناک منہ چڑھاتی ہیں، بھائیوں کو بہنیں بوجھ
کرتی ہیں، اور صدیق کی بیٹی عائشہ نے فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کر کے امت کو سمجھا دیا کہ بیٹیاں جب گھروں میں آئیں اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آئی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا کرو، اپنے نبی کی سنت کی طرح ان کا استقبال کیا کرو۔ یہ درس دے دیا امت کو، اور صرف یہیں پہ بس نہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا بڑا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں کی بات سن لیجیے، صحیح بخاری ہے، حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ صحیح بخاری کو اٹھا کے پڑھیے۔ بچہ گھر سے باہر تب بھی کھیلتا ہے جب کم از کم 2-2.5 سال کا ہو چکا ہوتا ہے، کم از کم 1.5 سال کا تو ہو۔ 6 مہینے کا بچہ تو بھی گھر میں اپنی ٹانگوں اور بازوں کے بل پہ وہ جناب علی چیزوں کو پکڑ کے چلنا سیکھتا ہے۔ فرماتے ہم نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکلے تھے، صدیق اکبر کی خلافت تھی، علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، تو عقبہ بن حارث کہتے ہیں میں پیچھے ہوں، میں نے دیکھا کہ حسن وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ صدیق آگے بڑھے، قوم کے وقوف کہتا ہے ان میں اختلاف تھا، آج سکے 2 بھائی ایک گھر میں رہتے ہوں، ان 2 بھائیوں کے گھر میں اختلاف جو پیدا کرے لوگ اس کو شیطان کہتے ہیں، اور جو نبی کے صحابہ کے بارے میں نفرت والی باتیں کرے، اللہ کی قسم کائنات میں اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں۔ کون کہتا ہے ان میں اختلاف تھا؟ صدیق باہر نکلے، حسن کھیل رہے تھے۔ صحیح بخاری کے اوراق آج بھی گواہی دیتے ہیں۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں صدیق نے آگے بڑھ کے نواسہ رسول سیدہ شبابی اہل جنہ میں سے ایک حضرت حسن کو اٹھا کے صدیق نے اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا۔ اتنی محبت جن کندھوں پہ صدیق نے معراج کے سفر میں رسالت مآب کو بٹھایا تھا، انہی کندھوں پہ آج نواسہ رسول حسن کو بھی بٹھا دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق مسکرا کے فرماتے ہیں وارے حسن میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں، حدیث کے لفظ ہیں بخاری کے، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں۔ حسن تم اللہ کے رسول پہ ہی چلا گیا، تیری شکل بھی اللہ کے رسول جیسی، تیرے ہونٹ بھی اللہ کے رسول جیسے، اپنے باپ علی پہ نہیں گیا تم اللہ کے رسول پہ گیا ہے۔ علی ابوبکر صدیق کی بات سن کے پھر کھلا کے ہنس پڑے۔ بس صدیق تو نواسہ رسول سے اتنی محبت کرے اور کیوں نہ کرے، صرف صدیق ہی نہیں کائنات کا ہر مومن ان سے محبت کرتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے جو علی، حسن، حسین یا فاطمہ رضی اللہ عنہ یا حضور کے اہل بیت میں سے کسی ایک کی محبت میں ایک ذرے کی بھی کمی کرے، اللہ کی قسم وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا اللہم انی احبہما، اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تم بھی ان سے محبت کرنا، اور صدیق کی محبت ان سے، عائشہ کی محبت ان سے۔ اور اگلی بات بھی سنتے چلیے، یہ حسن تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بڑے نواسے۔ آج اسلام میں تحریف کاریاں کرنے والے کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی تاریخی روایتیں لے کر میرے رب کا قرآن ایک سائٹ پہ بھرا پڑا ہے، جن صحابہ کو کائنات کے پروردگار نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دے دیے، اور دنیا کے کل مفتی بھی مل جائیں، یہ ریسرچ کے ٹھیکے جنہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں یہ بھی مل جائیں، اللہ کی قسم صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں۔ اور صحابہ تو بڑے بلند تھے، قرآن کی سورت کو اٹھا کے پڑھو، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، واہ میرے اللہ تیری عظمتوں پہ قربان جائیں۔ تجھے پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں میرے نبی کے صحابہ پہ بھونکنے والے آئیں گے، اللہ تو نے نبی کے صحابہ کے گوڑوں کی قسمیں بھی اٹھا دی۔ قرآن اٹھا کے پڑھی، اللہ قرآن میں قسم اٹھاتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا،
مجھے میرے نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کی قسم، ایک گھوڑے میرے جہاد کے لیے اللہ کے دین میں نکلتے، اللہ گھوڑوں کے قدموں کی قسم اٹھا ان صحابہ پہ آج کوئی مکینک بن کے دین میں تحریف کاری کرنے کی کوشش کرے۔ اور بھائیوں میں ایک روایت سناتا ہوں، آج چند لوگوں کا کاروبار انہی روایتوں پہ چلتا ہے جو امت کو لڑانے والی روایتیں، ان کا کاروبار روزی کا مسئلہ ہے، ان کے پاس دین کی اور شے کوئی نہیں، چند تاریخی روایتوں کو لے کے لگے ہوئے۔ اور میرے بھائیوں حدیث اٹھا کے پڑھیے، حسن یوں بیٹھے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، مسجد نبوی تھی، ممبر میرے نبی کا ہے، خطبہ جمعے کا ہے، اللہ کے رسول ممبر پہ کھڑے ہیں، وہاں صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، علی حیدر کرار بھی ہیں، وہاں حسین بھی ہیں، وہاں حسن بھی ہیں، امت کے سارے عظیم سارے جناب وہاں پہ بیٹھے ہوئے، اور میرے نبی کی زبان سے اللہ نے ایک جملہ نکلوا دیا حسن کی شان، فرمایا ان ابنی ھذا سید، اور لوگوں یہ جو میرا نواسا بیٹھا ہے یہ سردار ہے۔ بات کو بڑی دھیان سے سمجھنا آپ کہ آج فتنہ پرستی کا جو فرقہ واریت کا کاروبار کر رہے ان کی کمر یہی روایت توڑ دیتی ہے۔ اسلام ہمیں کہاں سے ملا؟ اور بولو بھائی، وہ ماں باپ نے گھر سے نکال کے دیا، کسی باپ نے کسی دکان سے لا کے دیے؟ اسلام کہاں سے ملا؟ اللہ کے رسول سے، جس نبی کے بغیر، ان کی اتھارٹی اجازت کے بغیر کسی بندے کا اسلام نہیں، جس نبی کی اور اس نبی کے رب کی بارگاہ کی قبولیت کے بغیر بھی کسی کا اسلام نہیں، جن سے اسلام ملا وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ نواسا لوگوں سردار بنے گا۔ سردار کیسے بنے گا؟ فرمایا لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، پیشین گوئی ہو گئی۔ فرمایا کہ وقت آئے گا میرا رب، میرے نبی ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اس ممبر پہ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور لوگوں میرا ممبر کی جگہ اور میری بیویوں کے حجرے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آخرت کا معاملہ تو بات کیا، میرے نبی کی بیویوں کے گھر بھی اللہ نے جنت بنا دی، کوئی بھونکنے والا بھونکتا رہے، ان کی دنیا بھی جنت ہے، ان کی آخرت بھی جنت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس ممبر پہ کھڑے ہوتے، آپ نے فرمایا میرا یہ نواسا سردار ہوگا، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی، کن کی؟ لفظوں پہ غور کرنا ہے، حدیث کے لفظ ہے یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی، یہ نہیں کہا ایک کافروں کی ایک مسلمانوں کی، نہ، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کی صلح کروائے۔ واہ، رسالت مآب آپ کے قدموں کی ہاتھ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اللہ کی قسم، آپ کے اہل بیت کے قدموں کی ہاتھ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، آپ کے صحابہ کے قدموں کی ہاتھ ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اور اختلاف، فرمایا اختلاف کے صورت میں دو جماعتیں مسلمانوں کی ہوں گی، صلح کروانے والا یہ میرا نواسا ہوگا، اور دونوں جماعتوں کو اللہ کے رسول نے مسلمان کہا ہے۔ یہ دو جماعتیں کون سی تھی؟ 41 ہجری میں، 10 ہجری میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے صلح کی، اپنی پگڑی امیر معاویہ کے سر پہ رکھی، آپ کو خلیفہ چنا، اور اختلاف، تم تاریخی روایتوں کو لے کے بیٹھے ہو، اللہ کے رسول نے اختلاف کے باوجود امیر معاویہ کے لشکر کو بھی مسلمان کہا،
حسن کے لشکر کو بھی مسلمان کہا، جن کے بایا سے ہم کو اسلام ملا، جب وہ امیر معاویہ کے اسلام میں کمی نہیں سمجھ رہے، ان کو مسلمان گن رہے ہیں، اور حسن کے لشکر کو مسلمان گن رہے ہیں۔ جب نبی کی زبان سے کوئی لفظ اور نہیں نکلے تو تم کو ٹھیکیدار ہو کہ صحابہ کی بے حرمتی کرتے پھرو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اختلاف ہوا، لیکن اللہ کے نبی نے دونوں جماعتوں کو مسلمان کہا۔ آپ نے کسی کے ایمان اور اسلام کی نفی نہیں کی۔ اور میرے محترم بھائیو، آج اللہ کی قسم اس امت کے نجات کا راستہ بھی وہی ہے کہ صحابہ کرام کی طرح اللہ کے قرآن کی آیت کا مصداق بن جائیں۔ رحماء بینہم، وہ تو ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے تھے، ہم بھی ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے بن جائیں۔ اٹھاؤ آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ فاطمہ کا حق رکھا تھا، اور فاطمہ کو اللہ کے رسول کی وفات کے 6 مہینے بعد فوت ہو گئی، 6 مہینے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے بعد فوت ہو گئی، اور جب فاطمہ کی وفات کا وقت آیا، فاطمہ کی تیمارداری، فاطمہ کی تجہیز و تکفین، کفن دفن میں اٹھاؤ روایت ہے کیا صدیق کی بیوی شامل تھی کہ نہیں شامل؟ وہ تو محبتیں کرنے والے تھے۔ اور میرے بھائیوں، بات یہی سمجھ میں آتی ہے، جس کے دل میں خیر کا جذبہ ہو ہمیشہ دو مسلمانوں کی صلح وہی کرواتا ہے، اور جس کے دل میں شیطان چھپا ہو وہ صلح نہیں ہونے دیتا بلکہ بات کو بڑھاتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ صحابہ کی اہل بیت کی عظمت کو بیان کر کے امت کو جمع کریں گے۔ جن کے دلوں میں ایمان کی کمی ہے وہ امت کو ہمیشہ لڑاتے رہیں۔ فرق اتنا سا ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کا، صحابہ کا نوکر بن کے جینے کی، اسی عقیدے پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔